الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد درس شرح لمعہ درس نمبر 10 صفحہ نمبر 30 صفحہ نمبر 30 ٹھیک ہے وَلْيَكُنِ الْغَسْلُ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَ الْإِنَاءَ الَّذِي يُمْكِنُ الْإِغْتِرَافُ مِنْهُ لِدَفْعِ النَّجَاسَةِ الْوَهْمِيَّةِ أَوْ تَعَبُّدًا وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَاءِ قَلِيلًا لإطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبر والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإداراته فيه والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف. ہماری گفتگو درس نمبر 9 میں پہنچ گئی تھی اس ایشو کی طرف کہ مستحبات وضو کیا ہے. مستحبات وضو مستحبات وضو تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مستحبات وضو میں ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا. ٹھیک، اور دعائیں ہیں، دعائیں بیان کر دی تھی. دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کا کلائیوں سے لے کر انگلیوں تک دھونا. اب آج یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دھونا ہے سنت دو ہاتھوں کا کلائیوں سے پوروں تک، یہ کب ہے؟ سنت کب ہے؟ فرماتے ہیں قبل اس کے کہ آپ برتن میں ہاتھ ڈالیں. کیوں؟ دو وجوہات ہیں. یا تو یہ ہے کہ لدفع النجاست الوہمیہ، ڈاؤٹ ہے کہ کہیں یہ ہاتھ نجاست کو نہ لگ گئے ہوں تو وہ دفع ہو جائے. یا تعبداً، ہم شریعت کے پابند ہیں کہ شریعت نے کہا ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. آیا قلیل پانی میں ہاتھ دھونے سنت ہیں یا کثیر میں یا دونوں میں؟ فرماتے ہیں مطلق نص تو یہ کہتی ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، قلیل ہو یا کثیر ہو. اور جو سنت ہے وہ ہے المضمضۃ قلی، کہ آپ پانی کو ادخال الماء الفم واداراتہ فیہ، کہ آپ پانی کو منہ میں ڈالیں اور اس کو سرکل کریں. ادارہ کو ادارہ کیوں کہتے ہیں؟ سرکل ہوتا ہے نا، سب کی باری آتی ہے اس میں چودھری بننے کی، اس لیے ادارہ کو ادارہ کہتے ہیں. والاستنشاق، اور مستحب ہے وضو میں ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مستحب ہے. اور 3 مرتبہ یہ جو دونوں عمل ہیں یہ مستحب ہیں. 3 مرتبہ قلی کرے، 3 مرتبہ ہی ناک میں
پانی ڈالیں ہاں، اور ہاتھ بھی 3 دفعہ. ہاتھ کا انہوں نے فرمایا تھا، یاد ہے نا، 2 مرتبہ، جی یاد ہے نا، بالکل 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ. ٹھیک. ہاں، غسل الاولی یہ ہو گئی یہاں پر. مشہور. اچھا، مرد جو ہے، مرد، السلام علیکم السلام، مرد جو دھوئے گا ہاتھوں کو تو کیا کرے گا؟ یوں دھوئے گا سامنے سے. ساتھ میں آ جاؤ ادھر پیچھے آ جائیں نا تاکہ وہ کیمرے میں بھی آ جائے. درس میں یعنی پہلے یوں دھوئے گا، پہلے یوں دھوئے گا، پھر یوں دھوئے گا. درس. عورت اس کے الٹ دھوئے گی. عورت پہلے ادھر دھوئے اور اگر کوئی خمسہ ہے، ہیجڑا ہے، نہ عورت نہ مرد، ہاں، تو اس کو اختیار ہے، بادشاہ ہے، چاہے ادھر سے دھو لے چاہے ادھر سے. خمسہ کے لیے حکم جو ہے وہ استثنائی ہے. ٹھیک ہے جناب. اس پہ بھی وہی عبادت کے رولز لاگو. اب شک کے بارے میں اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں آپ. صحیح صاحب، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پلیز سامنے کوئی چیز دے دینی اور بات بھی نہیں کرنی، ہاتھ کھڑا کرنا. اچھا جناب. علیکم السلام. وَلْيَكُنِ الْغَسْلُ قبل ادخالہم الاناء، اور چاہیے کہ دھونا دونوں ہاتھوں کے برتن میں داخل ہونے سے پہلے. یہ دھونے کا اصل فلسفہ یہ ہے، الذی یمکن الاغتراف منہ، جس سے چلو بھرا جاتا. قرآن میں کیا تھا؟ حضرت عباس کا ذکر کہاں تھا بتائیں؟ وہ جو پڑھ چکا ہوں. ہاں جی، وہ پانی نہیں پی سورہ بقرہ میں. ہاں شاباش. الا من اغترف غرفۃ بیدہ. ہاں، یہ حضرت عباس کا ذکر ہے قرآن میں. ہاں، کہ چلو میں لیا مگر پیا نہیں. سورہ بقرہ. ہاں، الا من اغترف. آ جاؤ. ہاں، غرفۃ بیدہ. دیکھیے یہ وہی لفظ آ رہا ہے، اغتراف یعنی چلو، غرفہ چلو. غرفہ کمرے کو بھی کہتے ہیں، کمرہ، روم. جی جی. اچھا. الذی یمکن الاغتراف منہ لدفع النجاست الوہمیۃ. کیوں دھونا ہے دونوں ہاتھوں کا؟ تاکہ ڈاؤٹ والی، وہ جو وہم آتا ہے نا، وسپرنگ، ڈاؤٹ والی نجاست دور ہو جائے. یقین والی نجاست کا دور کرنا تو واجب ہے، واجب ہے. ڈاؤٹ والی نجاست کا بھی دور کرنا مستحب ہے. ہاں، ٹھیک ہو گیا. او تعبداً، دیکھیے عبادت توسلی ہوتی ہے، عبادت تعبدی ہوتی ہے. یہ اصول کا مسئلہ ہے. تعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ شارع مقدس نے فرما دیا ہے کہ دھوئیں، ہم اس کی کوئی ریزننگ نہیں پوچھیں گے شارع سے کہ کیوں ہم دھو رہے ہیں. شارع کا حکم ہے، ہم پابند ہیں. تعبد مانا پابند. کیوں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں آپ فجر کی؟ پابند. تعبد ہے، کوئی ریزن نہیں. ہمیں ریزن پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم اس کے غلام ہیں. جو حکم کرے ہم آمنا و صدقنا. تعبد یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولا يعتبر كون الماء قليلا لاطلاق النص خلافا للعلامہ حيث اعتبر. اور کوئی اعتبار نہیں کہ پانی قلیل ہو تو 2 دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، کثیر بھی ہو تو بھی دھوئیں. کیوں؟ لاطلاق النص. نص جو آئی ہے، نص یعنی قطعی حکم، قرآن یا حدیث. قرآن یا حدیث. حدیث ہے یہ ظاہر ہے، قرآن کا تو اس میں آیا نہیں ہو. یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اغسلوا ایادیکم مرتین قبل الوضوء مثلا، یہ حکم جو آیا ہے یہ نص تو مطلقاً کہہ رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ قلیل میں دھوئیں اور کثیر میں نہ دھوئیں یا 1 مرتبہ دھوئیں. وہ قلیل کثیر کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے. خلافاً للعلامہ. علامہ صاحب جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، ہلی صاحب. حیث اعتبرہ،
انہوں نے معتبر جانا ہے اگر پانی قلیل ہے تب تو دھوئیں گے 2 مرتبہ، کثیر ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں 2 مرتبہ، ہاں 1 دفعہ ہی کافی ہے، ٹھیک. اچھا والمضمضہ تو اور سنت ہے، مستحب ہے. والمضمضہ تو مضمضہ یعنی قلی، بأن يفعل كل، اچھا وہی ادخال الماء الفم، مضمضہ داخل کرنا پانی کا فم میں. ٹوٹی سے بھی کر سکتے ہیں، چلو سے بھی کر سکتے ہیں، ٹینٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہا نا کہ چلو ڈالیں، چلو تو کوئی نہیں کہا بہتر ویسے پھر بھی نہیں. چلو اس کے لیے کہا ہے وضو کے لیے، جب وضو بھی بغیر چلو کے ہو سکتا ہے، ٹوٹی کی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کرتے ہیں ٹوٹی ختم بات ہے. اب تو وہ نہیں یعنی خود پانی میں ڈال سکتے ہیں یا ارتماسی میں، وہ تو ختم بات. تو فرماتے ہیں کہ پانی کا داخل کرنا فم میں، فم یہ مخرج فم، وَإِدَارَتُهُ فِيهِ، اور اس کا گھمانا، ادارہ کرنا. مدیر کو مدیر کیوں کہتے ہیں؟ فلاں صاحب مدیر ہیں، وہ سب کو گھما رہے ہیں، گول پھرا رہے ہیں، ادارہ. ادارہ جعفریہ مثلا جہاں امام کو پھرایا جا رہا، یہی ہوگا نا، مراد تو یہی ہوگا نا. اچھا والاستنشاق، اور مستحب ہے ناک میں پانی ڈالنا. وَهُوَ جَذْبُهُ إِلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ، پانی کا جذب یعنی ڈالنا، اندر لے جانا. جذب کے اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ پریشر بتایا تھا ایک امام علی کا جاذبہ اور نہیں بھول گئے، جاذبہ اور دافع. جذب و دفع، دفع پھینکنا، جذب اٹریکٹ کرنا. جذب القلوب کتاب نہیں ہے، دلوں کو کھینچنے والی. مقناطیس جذب کرتا ہے. فلاں صاحب میں جذابیت بڑی ہے. جاذبہ، مولا علی کا جاذبہ اٹریکٹیو پاور، اور دافع ریجیکٹیو پاور. لوگوں کو ہاں کسی کی پرواہ نہیں کی. اگر کوئی بے ایمان ہے کخ پرواہ نہیں مولا علی کو. جاؤ، وہ کون تھے؟ سعد ابن ابی وقاص. انہوں نے صفین میں معاویہ کو چھوڑ دی کہ میں نفس رسول کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا. مولا علی کے سامنے آ کے تعریف کی کسی صاحب نے کہ سبحان اللہ، بزرگ کے کیا کہنے، کہ چھوڑ دیا معاویہ کو. سرکار نے فرمایا حق کا ساتھ بھی تو نہیں دیا. دیکھیں مولا علی کے، سبحان اللہ، کیا فائدہ چھوڑنے، حق کا ساتھ بھی تو نہیں. کربلا میں ہوئی تھی. اچھا چلو ٹھیک ہے. والاستنشاق وهو جذبه الى داخل الانف وتثلیثهما، سنت ہے قلی اور ناک میں پانی ڈالنا کتنی مرتبہ ہو؟ 3 دفعہ. تثلیث، ٹرینٹی، 3، دونوں 3 مرتبہ. بأن يفعل كل واحد منهما 3، یہ کہ ہر ایک کو 3 مرتبہ کیا جائے، قلی بھی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی. ولو بغرفت، اگرچہ چلو ایک ہی ہو، یوں کر رہے ہو کوئی بات نہیں، وہ بھی جائز ہے. ایک ہی چلو کے پانی سے 3 مرتبہ بھی جائز ہے، مگر کرنا 3 مرتبہ ہے.
वबिसलास अफदल, और 3 चुलुओं के साथ ज्यादा बेहतर। अफदल है। ठीक है इसमें वो जरा सी मिक्स। हाँ चलिए अहसंत। वकज़ा युस्तहब्बु तक़दीमुल मज़मज़ते अलल इस्तिनशाक, और इसी तरीके से सुन्नत है, मुस्तहब है कि कुली को नाक में पानी डालने पर मुकद्दम करें, यानी कि पहले कुल्ली करें फिर नाक में। पहले कुली बाद में नाक नाक में पानी। ये कुली काफ कश्वारी के साथ, जी हाँ। काफ दो नुक्ते के साथ कौन सा कुली होता है? वो जो वो बाहर उठाते हैं। हाँ, हम भी इसी कुल्ली के लिए आए हैं, लेकिन 10 मन उठाने कितना आप बता रहे थे कि 1 मन उठाने के लिए 9 मन अकल अकल 1 मन इल्म के लिए 10 मन ताकत नहीं। अकल चाहिए। आपको अकल से। ये पीर फजल शाह साहब की व्याख्या है। वकज़ा युस्तहब्बु तक़दीमुल मज़मज़ते इस तरह मुस्तहब है मुक़द्दम करना मज़मज़ा का, अजमाओ तीनों का, तीनों कुलियों का ताकीद है, अलल इस्तिनशाक नाक में पानी डालने पर। अच्छा एक सवाल यहाँ करते हैं, एतराज़ बल्कि करते हैं कि अगर मुराद ये थी ना जनाब मुसन्निफ साहब कि पहले कुली हो बाद में नाक में पानी डालना हो, तो आपने वाव से अत्फ क्यों किया? सुम्मा कहते हैं। वहाँ क्यों? हाँ ये आपसे गलती हो गई। फरमाते हैं बिलवार। हाँ वल अत्फु बिल वावे ला यक्तज़ी है, और वाव के साथ अत्फ करना तकाजा नहीं करता, इख्तियार नहीं रखता। तकाजा नहीं करता, तकाजे को पूरा नहीं करता कि मुराद आपकी ये है कि पहले कुली हो सुम्मा से अत्फ लाते। तो फिर अगर आपने नाक के पानी को बाद में जिक्र करना था तो ये वाव के साथ नहीं। ला यक्तज़ी ये पूरा नहीं करता इस तकाजे सुम्मा को। होना चाहिए था। चलिए वतस्लियतुल गसलात सलास बाद तमाम गसलत ऊला फिल मशहूर, और वतस्नियतुल गसलात सलास और बाद तमाम गसलत ऊला। अब वो जो 3 में से 2 गसल है, गसल है, वो पहले गसल के बाद होंगे, पहले धो लेंगे ना, फिर मशहूर मशहूर ये व अनकर सदूक, शेख सदूक ने इनकार किया है। वो ये फरमाते हैं जैसे मर्जी है हो जाए, क्या मतलब? यानी जरूरी नहीं कि पहला मुकम्मल हो चुका हो और फिर 2 आए, उसकी जरूरी नहीं है। न भी मुकम्मल हुआ तो भी 3 मरतबा हो जाए तो काफी। तस्नियतुल गसला हाँ अफ़लत बाद तमाम गसलत। हाँ तस्नियतुल गसलात, यह मतलब ये है कि सूरत और 2 दस्त, ये यानी बाजू हाँ यानी जो वो चेहरा। चेहरे का धोना और हाथों का धोना, तस्नियतुल गसलात ये मुस्तहब ये है कि
یہ جو تینوں اعضاء ہیں یعنی صورت، چہرہ چہرہ اور 2 ہاتھ، ان کو 2 مرتبہ دھوئے. تسنیۃ الغسل. ہاں 1 مرتبہ تو واجب تھا نا، پہلے گزر چکا ہے. 2 مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ 1 مرتبہ واجب، 2 مرتبہ مستحب، 3 مرتبہ باطل. باطل. شاباش. یہ دیکھیے دوبارہ وَتَسْنِيَةُ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ. الثلاث ہاں یعنی دونوں بعد باتیں تمام دونوں الغسلۃ باتیں. الاولی فی المشہور. ہاں. کہ مستحب ہے کہ یہ چہرے اور ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھوئے. ہاتھوں سے مراد بازو. پہلی مرتبہ ہاں بازو، 1 مرتبہ واجب کی نیت سے، دوسری مرتبہ مستحب کی نیت سے. غسلۃ الاولی فی المشہور. صدوق یہ کہتے ہیں وانکر ان من توضا مرتين لم يؤجر، جس نے 2 مرتبہ چہرہ اور بازو دھویا اس کو اجر نہیں ملے گا، وہ اس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ ہاں. واجب ہے. ومن توضا ثلاثا فقد ابدع، اور جس نے 3 مرتبہ دھو لیا اس نے بدعت کی. اور امالی میں ہے شیخ صدوقی والوضوء مرة مرة ومن توضا مرتين فهو جائز الا انه لا يؤجر عليه، کہ ہے جائز مگر اجر نہیں. اجر ایک ہی کا ملے گا جو واجب کی. ہاں گویا ان کے نزدیک کیا ہوا؟ مصنف کے نزدیک 2 مرتبہ دھونا، 1 مرتبہ واجب کی نیت سے، اور دوسری مرتبہ مستحب. شاباش. صدوق کے نزدیک کیا ہوا؟ واجب. ہاں ایک ہی مرتبہ اگر دھو بھی لیا تو باطل نہیں ہوگا لیکن مگر اجر اجر نہیں. نہیں. اور ان کے دوسرے کے نزدیک مصنف کہتے ہیں 2 دفعہ. ٹھیک ہے، اور مصنف بھی اور شارح بھی. شارع. ٹھیک ہے. وَتَسْنِيَةُ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور. وَأَنْكَرَ الصَّدُوقُ، اچھا صدوق نے اس کا انکار کیا. وَالدُّعَاءُ، اور مستحب ہے دعا کرنا عند کل فعل. ہاتھ دھوئیں گے تو کیا کہیں گے؟ صحیح سے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. شاباش. مضمضہ کے وقت کیا کہیں گے؟ اللہم لقنی حجتی یوم القاک. لکنی حجت ہاں یوم القاک القا واطلق لسانی بذکرک. شاباش. یہ جب کلی کریں. استنشاق کے وقت کہیں گے اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ، بار لا مجھ پر جنت کی خوشبو کو حرام نہ کر. استشمام ہے. وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشُمُّ رِيحَهَا، مجھے ان میں سے بنا جو جنت کی خوشبو سونگے. وَرَوْحَهَا وَطِيبَهَا. سبحان. یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 3. اگر چہرہ دھوئے گا اللہم بیض وجہی یوم یوم تسود یا تسود فیہ الوجوہ، تسود فیہ الوجوہ، جس دن وجوہ چہرے کالے کالے ہو ہو جائیں گے، اس دن میرے چہرے چمکا. ولا تسود وجہی، اور کالا نہ کر میرا چہرہ. یوم تبیض فیہ الوجوہ، اللہ جس دن لوگوں کے چہرے سفید. ہاتھ دھوئے تو کیا کہے؟ اللہم اللہم اعطنی کتابی بیمینی اللہ یا اللہ والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیر. ماشاءاللہ. پڑھتے ہیں واہ. حاصل
ماشاءاللہ. اچھا ماں جب ہاں یہ تو تھا دائیں ہاتھ. اب بائیں اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی بشمالی شاباش ولا من ورائے ظہری ویری گڈ ولا تجعلها مغلولة الى عنقی واعوذ بک من مقطعات نیران. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مسح کے وقت کیا کہے؟ واہ اللہم غشنی برحمتک. اللہم ڈھانپ دے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ وبرکاتک وعفوک اپنی برکتوں کے ساتھ. مسح پا کے وقت کیا کہے جب پاؤں کا مسح کرے؟ اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. تزل جب اقدام لڑکھڑا رہے ہو. وَاجْعَلْنِي سَعِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعائیں مستحب ہیں عند كل فعل من الافعال الواجبة والمستحبة المقدمة بالمأثورة. مأثورہ کا مطلب کیا؟ یہ جو پڑھی ہم نے منقولہ. مأثور کا مطلب منقول. منقول. ہاں دعائے معصور وہ ہوتی ہے جو معصوم سے منقول. سبحان وبدأت الرجل فی غسل الیدین بالظہر. جو مرد ہے وہ کیسے وضو کرے گا؟ دیکھیں یہ باہر سے یہ ہاتھ جب دھوئے گا تو باہر سے اور عورت اندر سے. پہلا جو غسلہ ہوگا پہلا جو دھونا ہوگا مرد پشت سے اور دوسرے کو اندر سے دوسرا جب دھوئے گا جو سنت والا ہوگا. عورت اس کے الٹ. وبدأت الرجل اور سنت ہے دھوئے شروع کرے انسان مرد شروع کرے. یہ سنت ہے واجب نہیں. یہاں سے بھی دھو لے اگر تو واجب پورا ہو جائے گا. سنت ہے. پہلے غسلہ کو ظہر سے کرے پشت سے اور دوسرے کو بطن سے. عکس المرا فإن سنت الحال بدأت بالبطن والختم بالظہر. بدعت یا بدعت؟ بدا بدا کیا ہے؟ ابتداء آغاز. ٹھیک. والمرأة بباطنه من غیر فرق فیہما بین الغسلتین فإن سنة الحل بدأت بالبطن والختم بالظہر کذا. ذکرہ الشیخ شیخ نے تو ایسے ذکر کیا. واتبعوا علیہ المصنف ہونا مصنف نے اس جگہ شیخ کی اتباع کی. شیخ سے مراد کون ہے؟ توسی. شیخ مطلق آنا ہے تو توسی. وتابعوا علیہ المصنف ہونا یعنی یہاں علماء وجماعت اور جماعت نے بھی اتباع کی ہے. والموجود فی النص بدأت الرجل والموجود اسلام نکال فی النصوص بدأت الرجل بظاہر الذراع. صحیح سب ادھر یہ ایک گھنٹہ پلیز فون نہیں وہاں پر وہ پھر آپ کو یوٹیوب پہ سب دیکھیں گے نا. یوٹیوب پہ سے سب دیکھیں مہربانی یہ کریں گے. بدأت الرجل فی غسل الیدین بالظہر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة فإن سنة الحل بدأت بالبطن والختم بالظهر كذا ذكره الشيخ وتبع عليه المصنف هنا وجماعة نے اتباع کی. والموجود في النصوص جو روایتوں میں موجود ہے وہ تو یہ ہے
بدعۃ الرجل بظاہر الذراع، یہ ظاہر ذراع سے، یہ اوپر سے مرد شروع کرے، والمرأة بباطنہ بن غیر فرق فیہما بین الغسلتین، پہلا ہو یا دوسرا ہو، روایت تو یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے. وعلیہ الاکثر، اکثر علماء بھی اسی پر متفق. ہاں. ویتخیر الخنثی بین البدعۃ بالظاہر والبطن علی المشہور، اور خنثی صاحب جو ہے، ہجرہ صاحب، ان کو اختیار ہے، چاہے تو مرد کے طریقے سے وضو کر لیں، چاہے تو عورت کے طریقے سے، چاہے تو مرد والے کپڑے پہن کے ناچیں، چاہے تو عورت والے جو ہمارے یہاں ناچ رہے ہیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ ہجرے آتے ہیں. ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی تو بچے پیدا ہونے پہ ناچنے آیا ہے، تیرے پاس تو سودا ہی نہیں بچے والا. تو یہ ان پہ شرعی وہی احکامات یہ تو اب آپ کریں گے نا، یہ تو اب آپ سیکھیں گے نا، اس کو سمجھیں گے کہ احکام مختلف ہیں. جیسے بعض خون سے وہ ہوتے ہیں، اس کی ان کی شادی نہیں ہو سکتی، جن کو خون سے مشکلہ کہتے ہیں، ان کی اقسام. ٹھیک ہے، آئے گا حکم بعد میں. جی جی. اچھا، علی المشہور وبین الوظیفتین علی المذکور، اور جو دونوں سنتیں ہیں، جو قول مصنف ہے جی اس میں ان کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو مصنف کے قول پہ چلے جائیں، چاہے تو دوسرے قول پہ چلے جائیں. شیخ جی ہاں، شیخ صدوق. شیخ توسی. چلیے یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر خنثی ہو تو کیا کرے گا؟ وہ دونوں صورتوں، دونوں طریقے استعمال کر سکتے کیا ہیں. باہر سے بھی دھو سکتا ہے، اندر سے مثل مرد بھی عمل کر سکتا ہے، اور مثل عورت بھی عمل کر سکتی اختیار ہے. یا جم بین دو تکلیف کر لے، یعنی یہ جو کہا نا جم کر لے، دونوں طرف من غیر فرق فیما بین الغسلتین وعلی الاکثر ویتخیر الخنثی بین البدعۃ بالظاہر والبطن علی المشہور وبین الوظیفتین علی المذکور، یا وہ دونوں کے درمیان جو رستہ ہی نکال لے، اسے اختیار، ایک دفعہ مرد کی طرح کر لے، ایک دفعہ عورت کی طرح کر اسے اس سے اختیار. لے، وظیفتین نہیں ہے ہو گیا. ٹھیک، چلیے یہ صحیح صاحب مسئلہ ختم ہوا. اب آگے مسئلہ اور شروع ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک شخص نے وضو کے دوران شک کیا، ٹھیک ہے، کوئی رکن چھوڑ دیا یا کوئی- تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شک نیت میں ہے تو وضو اثر نو کر نہ کرے گا. تو نیت میں جو شک ہوتا ہے وہ باطل کر دیتا ہے. نیت سے مراد کیا ہے؟ یہ نیت کی ہے کہ نہیں کی؟ اچھا وہ دوبارہ کرے. ہاں، لیکن اگر اثناء وضو میں اگر شک ہو گیا کہ نیت کہ نہیں نیت کی ہے یا نہیں دوبارہ تو کرے. دوبارہ کرے گا. اور اگر شک ہوا بعد الفراغ، فارغ ہونے کے بعد. ہاں، تو قاعدۃ الفراغ لاگو آئے گا کہ شک فارغ ہونے کے بعد شک کا اعتبار نہیں کرنا. نہیں. غسل میں نہیں آپ کو یاد جی. ہاں کہ غسل میں اگر آپ کو شک ہوا غسل کے بعد یہ نیت تھی یا نہیں تھی تو غسل ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے وہ جو وضو میں 2 دفعہ اور 3 دفعہ کی بحث ہو رہی تھی، اس میں رائٹ کا 2 دفعہ اور لیفٹ کا میرا 1 دفعہ، یہ انہوں نے 2 ہی مرتبہ، انہوں نے دونوں. اچھا وہ ایک دفعہ کہتے ہیں ویٹ سے، اچھا، ان کے نزدیک 2 ہی مرتبہ. انہوں نے دونوں، ہاں، اس میں ٹھیک. کوئی نہیں، دو اللہ نے فرمایا کہ 2 کر سکتے ہیں، ہاں. لیکن شیخ صدوق کے نزدیک ان کے نزدیک ایک دفعہ ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ ایک. ٹھیک، اگر دوسرا کر لیں حرج نہیں، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے. شیخ صدوق کے ٹھیک ہے.
ایک سوال ابھی اگر ابھی یہ ذرا کیونکہ وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹھیک اچھا اب یہ اگر کوئی عضو خشک ہو گیا ہے، دوران وضو ہاں، اور شک ہو گیا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اعادہ کرے گا، اعادہ کرے گا، کیونکہ موالات نہیں رہے، کنٹینیوٹی ختم ہو جائے گی. اس لیے دیکھیے وَالشَّاكُّ فِيهِ، اور شک کرنے والا فیہ یعنی اے فی الوضو، وضو میں شک کرنے والا، فی اثناء ہی، دوران وضو، اثناء یعنی دوران، یستعنف، دوبارہ کرے گا. اچھا والمراد بالشک، مراد شک سے فی ہے یہاں وضو میں، نفسہ فی الاثناء الشک فی النیت، کہ اس کے نفس وضو کی اثناء میں شک کرنا ہے نیت میں، فی نیت، لأنہ اذا شک فیہا فالاصل عدمہا، اس لیے کہ اگر نیت میں شک ہو، نفس وضو میں شک اور ہے، نیت میں شک بالکل وضو کو باطل کر دے گا. فالاصل عدم، ہاں، پوری طرح وہ اصل یہ ہے کہ عدم ہے، عدم نیت. دوران وضو، ہاں. اور اگر وضو کے بعد ہو تو پھر ہو. ہاں ٹھیک. جی فالاصل وما ذلك لا يعتد بما وقع من الافعال بدونها، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر نیت نہیں کی تو جتنے بھی افعال ہیں وہ افعال شمار نہیں ہوں گے. لیکن اوپر کے بلا فالاصل عدمها کیا مطلب آپ نے لیا اس؟ فالاصل عدمها، اصل تو عدم ہے، عدم نیت ہے، عدم نیت. یعنی اگر نیت میں شک ہاں ہو تو گیا پھر اس کا دوبارہ مطلب کرے وضو ہی گا. نہیں ہو. ہاں نہیں ہوگا. فالاصل عدم، دیکھیے فی ہے کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے نا، والشاک کو فی ہے، دیکھیے نیت کی طرف. نہ وضو کی طرف، اے فی الوضو، ہاں، اچھا اچھا فی اثناء ہی، نیت، اچھا مقصود اس سے نیت وضو ہے. فی نفس ہی، اگر وضو کرنے والا اثناء وضو میں شک کرے کہ نیت سے وہ وارد وضو ہوا تھا یا بدون نیت، ٹھیک، تو اثر نو کرے گا. نیت کرے گا. ہاں، کیونکہ اصل تقاضا یہ ہے کہ عدم نیت ہے، نیت نہیں ہے. کال آدم کوئی اعتبار نہیں. یعنی فی نفس ہی اے فی الوضو. اگر عبارت مصنف کو یہ جیسے کہ وہ فی الوضو فرماتے ہیں، اگر ظاہر عبارت میں جائیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہ تو ہمیں یہ گھما پھرا کے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اگر کوئی اثناء وضو میں شک کرے کہ شروع وضو کر چکا ہے یا نہیں، تو یہ تو شک فرضی غلط ہے، وضو تو کر ہی رہا ہے وہ. لہذا یہ مصنف نے جو کہا ہے کہ ضمیر پلٹے کی وضو کی طرف، یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. ورنہ شک کو فی ہا کہتے ہیں نا، فی ہے نہیں کہتے، نیت تو مؤنث ہے. والشاک فیہ اے فی الوضوء فی اثنائہ یستانف، والمراد بالشک فیہ نفسہ فی الاثناء الشک فی نیتہ، مراد اس سے نفس وضو نہیں ہے، شک نیت میں مراد ہے. ہاں درست. ہاں، لأنہ اذا شک فیہا، کیونکہ جب شک کرے نیت میں، فالاصل عدمہا، اصل یہ کہ عدم نیت ہے. جب نیت ہی نہیں ہے، ما ذالک لا یعتد بما وقع من الافعال. اگر آدمی یہ شک کرے کہ نیت ہوئی ہی نہیں، نیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وضو کرنے میں، یہ تو شک بنتا ہی نہیں. بما وقع، اور نیت نہ ہو تو وضو ہی نہیں. اس لیے لا یعتد بہا بما وقع من الافعال بدونہا،
वबहाजा सदक शक फी अथनाए, शक इसीलिए तो हो रहा है कि ये शक हो रहा है, वुजू तो कर रहा है, शक ये हो रहा है कि आया नियत के साथ कर रहा है या बगैर या बगैर नियत के। इसको क्या कहे, दोबारा करें। चलिए, वअम्मा शक्कु फी अन्नहु हल तवद्दा औ हल शरा फीहि अमला फला युतसब्बरु तहक्कुकु फिल अफना। और अगर ये शक कि आया उसने वुजू किया है या शुरू हुआ है वुजू में या शुरू नहीं हुआ, इसका तहक्कुक अफना से क्या ताल्लुक है? असना तो इन बिटवीन को कहते हैं। अच्छा, शुरू का कैसे होगा फिर? दौरान असना यानी दौरान, दौरान में तो आ चुका है, ये थोड़ी शक करेगा कि मैंने शुरू किया है कि नहीं किया, शुरू तो कर चुका है, ऑलरेडी शुरू हुआ। या मैं कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं, अभी तो दरमियान में, कर रहा है। ये तो शक बनता ही नहीं। वअम्मा शक्कु फी अन्नहु हल तवद्दा औ हल शरअ फीहि अमला फला युतसब्बरु तहक्कुकु फिल अफना। वक़द ज़करल मुसन्निफ़ फी मुख्तसर, मुसन्निफ़ ने जिक्र किया है दो किताबों में, बयान और दुरूस में, अश्शक्कु फी नियत फी इस्नाइल वुज़ू, अच्छा, अस्नाए वुज़ू में दरमियान में शक किसमें हो? नियत में। शाबाश, सारी वो बयान और दुरूस की इबारत ठीक है, ये इबारत दुरुस्त नहीं है। वअन्नहु यस्तानिफु, फिन्निया फिन्निसा, वअन्नहु यस्तानिफु, वो असर नौ करेगा वुज़ू। वलम युअब्बिर, मुसन्निफ ने मोतबर नहीं समझा शक को फिल वुज़ू इल्ला हुना, हुना, मगर यहाँ इस सूरत में, हर जगह नहीं। इल्ला हुना, हुना यानी यानी इसके अलावा कहीं और मुसन्निफ किसी इबारत में ये मसला नहीं लाए, हुना, यहाँ पर ये लाए हैं कि शक वुज़ू में हो। ठीक है, अच्छा। वश्शाक्कु फीहि बिलमानल मज़कूर बअदहु ऐ बअदल फराग ला यल्तफ़ितु, और शक करने वाले को शक हुआ वुज़ू में फारिग होने के बाद नियत की थी कि नहीं की थी, उसका कुछ नहीं। शाबाश, कायदतुल फराग ये है कि नियत है, फारिग हो गया तो बस। बाद फराग, कमाल और शक फी गैरिहा मिनल अफ़आल, जैसे गैर नियत में भी अगर शक हो, हाथ धोया था कि नहीं, मुंह धोया था कि नहीं, उसमें क्या होता है? कोई एतबार नहीं होता, कायदतुल फराग जारी होता है। क्योंकि वो अल क़वाइदुल फ़िक़हिया में यहाँ भी वही जारी होगा, नियत में भी वही होगा। जैसे मुंह धोया था कि नहीं, हाथ मस किया है कि नहीं किया, हाथ धोए थे कि नहीं, फारिग होने के बाद क्या है कि वो वुज़ू ठीक है। बस नियत में भी अगर शक है तो वुज़ू फारिग होने के बाद ठीक है। सवाल है, अगर नियत का यकीन है, नियत की है, लेकिन अरकान जो है वो हमने वो शक हो गया कि मुंह धोया या कुल की है या नहीं की, इस किस्म का, तो दौरान असनाए वुज़ू तो फिर तो रिपीट करना पड़ेगा। अभी वो याद है, अभी ये देखिए, अभी याद फरमाते हैं। अच्छा, वश्शाक्कु फिल बाद याती बिही, अब शक हुआ बाद में, एक हाथ धोया कि नहीं धोया, हाँ, मसह सर किया है कि नहीं किया, ये शक हो गया। ए बिज़ालिकल बास अल मशकूक फीह इज़ा वक़ा शक्कु अला हालिही, अगर तो वुज़ू के दौरान, अभी वुज़ू कर रहा है, बिहैसु लम यकुन फ़ारिगा मिन्हु, अभी फारिग नहीं हुआ, वैन कान क़द तजावज़ ज़ालिकल बात, अगर जो उससे गुजर भी गया हो, अभी आ गया है मस में, शक है मुंह धोया था कि नहीं, इल्ला माल जफाफ, मगर ये कि खुश्क हो गया हो पहला, लिल अज़ा साबिक़ अलैह फयुईदु, बस वो इरादा करेगा लिफ़वातिल मुवालात, क्योंकि उसमें मुवालात नहीं रहे। अच्छा, तो मुवालात ये होती थी ना कि वेट रहे ना, हाँ,
वो कंटिन्यूटी हाँ तरतीब वो जो मुआलात कंटिन्यूटी Continuity. नहीं तरतीब है जी मुआलात यहाँ कंटिन्यूटी कि वो Continuity. खुश्क ना हो जाए खुश्क ना हो के जाए। बाद पै दर पै पैदल। खुश्क होने के बाद पै दर पै नहीं रहा। अच्छा बास ये जो है कि आपको मुगालता हो गया और अब शक हो गया तो आपने जब अभी कुछ हिस्से खुश्क हैं कुछ गीले हैं तो सारे खुश्क करके फिर शुरू करना है? नहीं नहीं नहीं। वो ये फरमाते हैं कि आप पहुंच गए मसहे रिजल पर, ठीक आपको शक हो गया कि मुंह धोया है कि नहीं जी और वो मुंह हो गया खुश्क, हम्म, फरमाते हैं इआदा करें 2 मरतबा दोबारा वुज़ू दोबारा दोबारा ठीक है नहीं वही चेहरे को हाँ उसको दोबारा धो हाँ वहीं से या हाथ को दोबारा धो वो मतलब ये है इआदा का मतलब ये है क्यों इसलिए कि वहां मुवालात मुख्तल हो गई। वो वेट हिस्सा कंटिन्यूटी नहीं रही ठीक। अच्छा अब सवाल, अगर शक हुआ बाज का फराग के बाद तो अभी क्या पढ़ के आ रहे? कायदा फराग शाबाश, कायदा फराग आएगा वजू ठीक है। शक वाजिब नहीं या मुस्तहब में? सवाल और जवाब मुस्ताहब में तो जरूरत है, मुस्ताहब में इतना हम नहीं करेंगे, हम वाजिब की बात कर रहे हैं। वाजिब ठीक है जनाब। अच्छा फिर देख लें हमारा फरमाते हैं वशाक फिल बाअबे, और शक करने वाला बाद में बात समझा किसी जुज़े वुज़ू में किसी उसमें वुज़ू में याती पे ही वो बजा लाएगा उसी को बाज़ मशकूक को बजा लाएगा। इज़ा का शक वाला हाल है अगर वुज़ू के दौरान हाँ हाल वुज़ू बहैसुल लम यकुन फरगा मिन हो, इस हैसियत से कि अभी फारिग नहीं हुआ, वह इनकान क़द तजावज़ ज़ालिकल बाद, अगर जब वो गुजर चुका है उस बात से उस मरहले से हाँ इल्ला माल जफाफे लिल आज़ा साबिक़त अलैहि, मगर ये कि खुश्क हो गया हो। हाँ नहीं एक चीज और एक इल्ला से ये बता रहे हैं कि अगर खुश्क हो गया है तो फिर तो वुज़ू ही बातिल हो जाएगा, फिर तो मुआलात चली गई ना। हाँ मुआलात चली गई वो तो दोबारा करेगा, हाँ वुज़ू ही दोबारा करेगा। कंप्लीट और अगर वुज़ू हाँ अगर खुश्क नहीं हुआ हाँ सब कुछ, अगर खुश्क नहीं हुआ तो उस उज़्व को दोबारा जो रह गया जिस पे शक हुआ उस हाँ जिस पे शक हुआ। यही अर्ज़ किया दोबारा करेगा। शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छी, दोबारा समझ लें। अगर शक हुआ है बाज में, मिसाल के तौर पर दायां हाथ धोया है कि नहीं धोया, अगर वुज़ू के दौरान है तो दोबारा धो लें, वही हाँ, वहीं से शुरू कर ले वुज़ू खत्म। जहाँ से शक हुआ वुज़ू के बाद है तो मत धोए, खुश्क हो गया है तो वुज़ू बातिल हो वो तो गया, क्योंकि मुवालात चली कंटिन्यू ठीक। वलो शक फी बादिही बाद इंतकालिही अन्हो, और अगर शक करे बाज में बाज आज़ाए वुज़ू में बाद इंतकालिही अन्हो, बाद इसके के मुंतकिल हो गया उससे, व फराग ही मिन हो और फारिग हो गया वुज़ू से, ला उसकी तरफ इल्तिफात न करे जो वल हुक्मो मनसूसुन मुत्तफ़क़ुन अलैह, सब ये हुक्म मनसूस भी है, यानी इसमें रिवायत भी है, नस भी है और मुत्तफ़क़ अलैह भी है, इजमाअ उलमा भी इसी पे है। ठीक है। एक और मसला, एक आदमी तहारत में शक करता है, ये उसको यकीन है कि वो बाथरूम गया है, तहारत में ये शक है आया उसने वुज़ू किया था कि नहीं किया, शक है तहारत में यानी वुज़ू में किया कि नहीं, यकीन है बाथरूम जाने में, फरमाते हैं ये अपने आप को मुहदिस पाएगा कि वुज़ू करे। हदस है, शक है तहारत में वुज़ू में
یقین ہے نجاست میں، ہوں تو کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. کرے گا. چلیے، خیر بعض چیزیں نجس نہیں بھی ہوتی، ریت و نجس نہیں ہوتی، میں سمجھانے کے لیے کہا. یعنی حدث والی چیز عارض ہو گئی، سو گیا، سونا کوئی نجس تو نہیں ہوتا نا، لیکن وضو تو کرنا سونے کا یقین ہے، وضو کا شک ہے، تو اٹھنے کے بعد وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، سونے کا یقین ہے، تو کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. سونے کی اینٹوں پر جائے گا، کرنے کے لیے سونے کے بسکٹ لے جائے گا. حدث والی چیز کا عارض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں شک ہے کس میں؟ حدث میں. اصل شک ہے طہارت میں، یقین ہے حدث میں، تو کیا کرے گا؟ وضو کرے. شاہ محدث ہے. دوسرا مسئلہ، شک ہے حدث میں کہ سویا ہوں کہ نہیں، یقین ہے وضو میں طہارت میں، تو وضو ٹھیک ہے. شاباش. کچھ لوگ سو بھی رہے ہوتے ہیں. وہ تو امریکہ والے ہیں، وہ کھانا کم کریں، کھائیں گے بے حسابہ تو سوئیں گے بے حسابے. صحیح بات. ہاں، وہ کیا تھا فارسی میں، چھٹی جماعت میں پڑھا تھا، خوردن برائے زیستن است نہ زیستن برائے خوردن. کھانا جینے کے لیے ہے، جینا کھانے کے لیے نہیں ہے. ہم تو جینا کھانے کے لیے بنا کے بیٹھے. ٹھیک. اچھا، وَالشَّاكُّ فِي الطَّهَارَةِ مَعَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ مُحْدِثٌ. شک کرنے والے کو شک ہے طہارت میں، ساتھ اس کے کہ اسے یقین ہے حدث میں. نیند تو ہوئی ہے، باتھ روم تو گیا، نیند ہوئی ہے تو شک ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے. نہیں ہاں وہی ہے نا، محدث ہوں، وہ محدث ہے پہلے والا، وہ وضو کرے. اور اگر وضو میں یقین ہے، نیند میں شک ہے، کیوں؟ وضو سے یہ استصحاب ہے، یہ علم الاصول کا مسئلہ ہے. استصحاب، یہ استصحاب ہے کہ اصل یہ تھی، اصل انسان کی یہ ہے. صحیح صاحب سمجھ گئے نا استصحاب؟ جی جی. اصل انسان یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، اصل معصوم یہ ہے کہ وہ پاک ہے. سبحان اللہ. یہ فرق ہے معصوم میں اور عام انسان سے. ہاں ان کی اصل یہ ہے کہ پاک ہے، وہ کبھی نجس نہیں ہوتے، وہ نجس ہوتے ہی نہیں، ورنہ نجس ہوتے تو ان کی مسجد کا دروازہ کیوں نہ بند کیا جاتا؟ وہ نجس ہوتے ہی نہیں. ہاں، ان کی اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے مگر وہ نجس نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہ کیسے نجس ہوں گے؟ ان کی اصل طہارت ہے، ہماری اصل عدم طہارت ہے. ہاں، پھر ہم ان جیسے کیسے ہو؟ امام علی نے کیا کہا تھا کہ واللہ انی غسلتها فی ثیابها، خدا کی قسم میں نے فاطمہ کو ان کے کپڑوں میں غسل دیا. کیوں؟ لأنها كانت طاہرة مطہرة، اس لیے کہ وہ طاہر و مطہر تھی. غسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پاک کرنے جا رہے ہیں، ورنہ بتائیں کہ مولا علی نے غسل میت کیا. فاطمہ کو غسل دینے کے بعد غسل میت واجب نہیں نہ ہوا، پاک ہے تو نہیں ہوا نا. حضور کو بھی غسل دیا امام علی نے، بتائیں کہ غسل مس میت کیا. مولا علی کو بھی حسنین نے دیا، محمد حنفیہ نے دیا، عباس نے دیا، بتائیں کسی نے غسل میت کا، مس میت کا غسل کیا، کیونکہ وہ پاک ہے نا. امام حسین کے بدن مطہر کو بہنوں بیٹیوں نے ٹچ کیا ہے نا، ٹچ کیا کہ نہیں کیا؟ غسل مس میت کیا نہ، کیونکہ وہ پاک ہے. یہ ان بدھوؤں کو بتائیے جو ممبروں سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم بھی حسن بن سکتے ہیں، ہم بھی حسین بن سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کر لیں. اور پاگلوں، تمہاری اصل نجاست ہے، ان کی اصل طہارت ہے، مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باتیں کرنے والی دیکھیں. ہاں، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الطَّهَارَةِ، کیونکہ اصل استصحاب یہ ہے کہ انسان عدم طاہر ہے، اصل پہ جائیں گے.
क्योंकि असल तेरी नापाक है, क्या वजू कर। ओ असल तो तेरी नापाक है ना। तौबा हाँ, क्या गहरी बात है। वो गहरी बात, This, वैसे की नापाक इसी का नापाक। हाँ असल अक्सर जानवरों की असल पाक है, तेरी असल नापाक है। अब बोलो तू तो जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता, तू मासूम का मुकाबला करने का हाँ, कोई बात है करने वाली। अब बोलो लुत्फा व जानवर, अरे गाय पाक है कि नहीं? गाय ने नजिस पी लिया, पिछले हफ्ते नहीं पड़ा था, नजिस पी लिया, याद है ना? नजिस चारा चर लिया, दूध पाक हो गया। उसके अंदर मशीन ऐसी है नजिस को पाक कर देती है। वाह, इंसान ऐसा है पाक को नजिस कर देता ओह है। अल्लाह पाक खाता है, हलाल खाता है। अल्लाह। क्यों वो जो आखिर वो जीफा। हाँ, अब बताया था, अब वमाल इब्न आदम वल फख्र अव्वलुहु नुत्फा व आखिरुहु जीफा। बता चुका हूं पिछले आदम हफ्ते। की औलाद को क्या फख्र है। यानी इतना जैसे जानवर मरे हुए को टच करो तो उसको वाजिब नहीं, इंसान को टच करो। बोलो बराज जानवर का गाय का पाक पाक है, बौलो बराज उनका पाक है, ऊंट का पिया जाता है उनका। पेशाब, बताया था। इंसान का नजिस है। उनके यहाँ बदबू में से बदबू नहीं आती। लोग घर के लिए यूज करते हैं आग के तौर पर, बदबू आती होती तो कैसे ले आते? ईंधन। इंडिया में तो इंसान 4-5 घंटे इकट्ठा बैठ नहीं सकता। ओह शावर दिलाते हैं। जरा देखिए आप, जरा गौर करें कितना ये, उसके बावजूद फन खान बना हुआ। अच्छा जो जानवर का अच्छा ऊंट गाड़ी में बिठा लो, पाक है, पाक। गाड़ी में तो गाड़ी में फ्रेशनर की जरूरत पड़ जाती है। बताएं आप, ऐसा पाक नहीं वे- कि उसे वुजू करें, जरा बताएं। अगर अगर छींटे हाँ, पड़ जाए तो जाहिर है ताहिर है, मुताहिर नहीं, हम मुताहिर नहीं। मुताहिर तो अभी मुतलक होगा ना। चलिए, हाँ वशाक फी तहारत मा तयक्कुन अल हदस मुहदिसुन लिअसौलत अदम तहारत, वशाक फी फिल हदस मा तयक्कुन तहारत मुतताहिरुन। मुतताहिरुन। यकीन है मैंने वुजू किया था जब मैं आया था, शक है कि वुजू टूटा है कि नहीं टूटा। ला तनकुज़िल यकीन बिश्शक। इमाम ने यकीन फरमाया को कायम रखो। यकीन को शक से न तोड़। हाँ हाँ आखिरत का यकीन है, दुनिया का शक है, तो दुनिया की खातिर आखिरत को छोड़ रहा है। ला तनकुज़िल यकीन बिश्शक, शक की वजह से यकीन को न छोड़। अखज़न बिल मुतयक्किन, मुतयक्किन को पकड़ेंगे ना, यकीन को। वह शाक को फीहिमा, अब शक हो गया है दोनों में, 50-50 है। एक मसला हो रहा, ये भी शक है कि वुजू भी किया था, ये भी शक है टूटा भी था। अजीब, ये बड़ा मसला अजीब है। अब क्या करें? वह शाक को फीहिमा ऐ फिल मुताखिर मिनहुमा, ये शक नहीं कि, ये शक है कि अब लेट कौन सा था, दूसरा कौन सा था, दूसरा वुजू था या दूसरा बाथरूम जाना था, बाथरूम जाना। शक इसमें हो गया। दूसरा हदस लेटेस्ट था कौन या सा है, वुजू था। लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट कौन सा है। एक आदमी की थी 2 बीवियां, वो हमारे हाजी साहब बेचारे मरहूम हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या नाम था हाजी हमारे, जो महमूद हबीब। तो उसने कहा कि विच वन आई कैन ब्रिंग, तो उन्होंने कहा लेटेस्ट ओनली, लेटेस्ट वन ओनली। बेचारे वो समझे ना कि एक तो खत्म हो गई होगी, 2 की तो इजाजत ही नहीं, वो तो साहब दोनों ही लेके फिर रहे थे। खैर, तो लेटेस्ट कौन सा, अब ये शक है मा तयक्कुन वुक़ूहिमा, ये हमें यकीन है कि दोनों वाक़े हुए हैं। अच्छा, बाथरूम भी हम गए थे, हमें यकीन है, वुजू भी हमने किया था, हमें यकीन है। हमें ये शक है कि विच वन वाज द लास्ट वन, आखिर में कौन सा था, इसमें शक है। तो फरमाते हैं आप दोबारा वुजू करें। ठीक है, क्यों? सही साहब, फोन की इजाजत नहीं, हाँ फोन रख दें। बस शाक को फीहिमा, और शक करने वाला फीहिमा, इन दोनों में, दोनों से बड़ा दोनों चीजों में। यानी वुजू भी और हदस भी। हदस उसको बताया कि मैंने वुजू तो किया, यह भी बताया कि मैं बाथरूम भी गया हूं। अयल फिल मुताखिर मिनहुमा, अब उसको यह बेचारे को नहीं पता कि आखिरी कौन सा था। ठीक, मा तयक्कुन वुक़ूहिमा,
اسے یقین ہے کہ واقع ہوا ہے، دونوں واقع ہوئے ہیں، وضو بھی حدث بھی۔ پہلے کون سا بات؟ آخری کون سا؟ آخری ہاں یہ نہیں پتا اسے، محدث ہوں، اس کو کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو محدث سمجھے، یعنی وضو کرے۔ شاباش شاباش، کتنے منٹ ہو گئے؟ صحیح یہ 59 بس کافی ہے یہاں تک انشاءاللہ۔ لتعقافوا الاحتمالین کو درس نمبر 11 میں۔ اللہ آج کے درس کا ثواب الحاج سید محمد اصغر نقوی کے والد مرحوم سید نور حسین شاہ، شاہ اول شاہ، خالد حسین شاہ، اسوار علی شاہ، جناب خاور علی خاوری صاحب کے والد مرحوم، میرے والد مرحوم آغا مختار حسین کے والدین، اور ہمارے نذیر چٹھا صاحب کے چچا اور دادا دادی نانا نانا، سید رضا رضوی صاحب کے مرحومین، والدہ مائدہ خاص طور پر، زبان خاور عباس کے مرحومین، اور جو ہمارے درس میں ہوتے تھے یہاں پر صدر میں اور آج نہیں، ان سب کو احسان کرے، اور اللہ ان سب کے صغائر و کبائر سے درگزر کرے۔ خاص طور پر مجاہد حسین کاظمی، سید مجاہد حسین کاظمی، سید بخاری، پروفیسر ڈاکٹر کاظمی، بہن روبینہ، اور اسی طریقے سے اے ڈی چودھری انور، خورشید انور، مجاہد حسین، ایک اور جو مجاہد شاہ تھے وہ افضل شاہ، اور دیگر مرحومین مرحومات کو اللہ معاف فرمائے۔ الحاج سید اصغر صاحب کی والدہ مائدہ کو خدا صحت دے، آغا کے بیٹے کو بھی، نور رضا کو، ان کی بیگم کو بھی، ان کو بھی خدا صحت دے، اور ہمارے سید رضا رضوی صاحب کے رزق و مال میں اللہ برکت فرمائے، خاور علی خاوری صاحب کے رزق و مال میں، میرے بھی رزق و مال میں برکت دے خدا، اور تمام قرضوں سے ہمیں نجات عطا کرے، اور درس خارج تک ہمارا یہ درس اردو میں پہنچا دے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین۔ فاتحہ پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔